أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم سورۃ الرحمن کی خوبصورت ترین آیتیں جن کا تعلق جو ہے جنت کی نعمتوں سے ہے ان کے بارے میں کل ہم نے جو ہیں چند آیتیں اس ضمن میں کور کی تھی اور آج جو ہے وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہن، فی مطلب میں، ان میں ہوں گی. ہنہ جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان میں ہوں گی قاصرات الطرف. قاصرات یعنی جھکانے والی، مطلب ریسٹریننگ دیئر گلانسز. طرف جو ہے آنکھوں کو، نگاہوں کو جھکانے والی. یعنی اب جو ہے جنت کی، آپ کو پتہ ہے کل ہم نے جو تھی جنت کی پھل اور جنت کا ماحول اور جو گرینری تھی اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا، اور وہاں کا فرش کیسا ہوگا اور کس طرح سے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوں گے، اب ان کی کمپنی کیا ہوگی اس کے بارے میں جو ہے تذکرہ آ رہا ہے. جگہ کتنی بھی حسین ہو، جگہ کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن جو انسان کی فطرت جو ہے جو چاہتی ہے وہ ایک اچھی کمپینین شپ چاہتی ہے. اچھی کمپینین شپ کا جو ہے وہ مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. انفیکٹ کہ جو گھر کی رونق ہوتی ہے وہ تو لوگوں سے ہوتی ہے. کتنا بھی گھر حسین ہو، خوبصورت ہو، لیکن اگر جو ہے لوگوں کی آپس میں نہ بنتی ہو تو وہ جہنم بن جاتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو سب سے بڑی مطلب اور جو نعمت عظمیٰ جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جو جنت والے ہوں گے ان کی جو ہیں بیویاں کیسی ہوں گی. تو ایسی ہوں گی کہ قاصرات الطرف کے نگاہوں کو جھکائے ہوئی، یعنی شرمیلی ہوں گی. اور لم یطمثہن، لم نہیں چھوا ہوگا، یطمثہن ہنہ جو اٹیچ ہونا ان کو کسی نے چھوا ہوگا، انسو کسی انسان نے، قبلہم قبل یعنی اس سے پہلے، ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا اگین، ولا اور نہیں، جان یعنی جن میں سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جن، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ہے اس کا جو اہل مخاطب ہیں سورہ کے وہ انسان اور جنس دونوں ہیں. تو دونوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. دونوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ جو جنوں کو جو بیویاں ملیں گی وہ ایسی ہوں گی
کہ کسی نے ان کو جو ہے وہ چھوا نہیں ہوگا، اور جو انسانوں کو بیویاں ملیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے جو ہے نہیں چھوا ہوگا، یعنی بالکل نئی نویلی ان کی دلہنیں ہوں گی۔ اور اس کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے كأنهن الياقوت والمرجان، جیسے کہ کا جو ہے حرف تشبیہ ہو گیا، کہ جیسے کہ ہننا کہ بے شک جیسے وہ یاقوت کی طرح ہوں گی، یعنی کہ روبیز کی طرح، والمرجان، اور مرجان موتی کے میننگ میں بھی آتا ہے، اور جو مونگے جو کورلز ہوتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو فلور آف دی اوشنز ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کورل کی جو کالونیز ہے، اس کا پہلے بھی ہم جو ہے ذکر کر چکے ہیں کس طرح سے پورے کے پورے جنگل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کورل سے بھی جو ہے جوبری بنائی جاتی ہے، ان کو بھی جو ہے ہارویسٹ کیا جاتا ہے جیولری بنانے کے لیے۔ تو یعنی یہ جو خواتین ہیں ان کے حسن اور جمال کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ آتی ہے صحیح بخاری میں کہ a morning or an evening journey in Allah's cause is better than the world and whatever is on its surface، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتا ہے، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے اللہ کی دین پھیلانے کے لیے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ سفر جو ہے جو اللہ کے لیے انسان لیتا ہے وہ تمام دنیا کی نعمتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور جو ایک جگہ جو ہے جنت کی، چاہے وہ اتنی چھوٹی ہو کہ جیسے کسی جیسے ایک آکیوپائڈ بائی ویب آف ون آف یو، یعنی کہ بہت ہی کم ترین جگہ اگر آپ اس کا بھی اندازہ کر لیں تو وہ پوری کی پوری دنیا سے اگر کمپیئر کی جائے تو وہ جنت ہے۔ تو جنت کی جو جسے کہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں اور جو رعنائیاں ہیں، جو خوبصورتی ہے، جو دلکشی ہے، وہ اس قدر ہے، وہاں کا نور اور وہاں کی رحمتیں اس قدر ہیں کہ جنت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی جو ہے اس تمام دنیا کی تمام ترین، چاہے آپ 5 اسٹار لگژری کوئی فلانا سے فلانا کوئی جگہ لے لیجئے اور کون سی ریزورٹ لے لیجئے اور تمام آپ مینشنز لے لیجئے، لیکن دنیا کی تمام دنیا سے بہتر ہے۔ اور if one of the women of the paradise looks directly at the earth، اور ادھر کی جو عورتیں ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی، تو وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر وہ دیکھیں گی وہاں تو ان کا جو ان کی خوشبو ایسی ہوگی کہ پوری ہر سو جو ہے وہ پھیل جائے گی، اور ان کا جو سر پہ جو آنچل ہوگا وہ اتنا حسین ہوگا کہ وہ اس تمام دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کے حسن سے زیادہ اس کے اندر اس سے زیادہ وہ حسین ترین ہوگا۔ تو مطلب یہ ایک فزیکل جو دنیا کے جو مطلب جو جنت کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں ان کا بہت بے تحاشا آپ کو احادیث بھی ملیں گی جس کے اندر جو ہے ان کے بارے میں تفصیل سے جو ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور ان کے جو یہ خواتین ہوں گی ان کے کمپلیکشن کیسا ہوگا، ان کی اسکن کیسی ہوگی، ان کا حسن کیسا ہوگا، انتہائی حسین ترین ہوں گی، اس کے بارے میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور تفسیر میں یہ بھی آیا کہ جس طریقے سے جو جیمز ہوتے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں اور نہایت نایاب ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ڈھونڈ کر اور بڑی محنت سے نکالے جاتے ہیں اور ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ خواتین جو ہوں گی ایسی ہوں گی کہ جیسے کوئی چھپے ہوئے جیمز، مٹی تو جیسے ہر طرف ہوتی ہے نا، لیکن اگر آپ کو کوئی موتی یا کوئی جیمز جو ڈائمنڈز یا روبیز یا ایمرلڈز جو خوبصورت ترین مہنگے ترین جو قیمتی پتھر ہیں اور جیولری کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملتے، ان کی مائننگ کی جاتی ہے، اور ان کی جب مائننگ کی جاتی ہے تب وہ ملتے ہیں، تو جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے ان کی جو دنیا میں جو محنت تھی اس کا ثمر ہے کہ اتنی ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جو ہے وہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی آیتیں آتی ہیں تو ہماری تو ویسے بھی یہ سسٹرس کی کلاس ہے، تو بڑا خواتین بڑی وہ
وہ حیران ہوتی ہیں کہ یہ مردوں کے بارے میں جو ہے مردوں کو کیا ملے گا اس کا مسلسل تذکرہ آتا ہے، اور خواتین کو جو ہے کیا ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ کسی آنکھ نے جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے۔ یہ ایک ڈسکرپشن جو دیا جا رہا ہے وہ اسی طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کی آپ کو بہترین مثال دی جائے، جیسے امام غزالی کہتے ہیں نا کہ آپ کسی نے اگر شہد کا مزہ نہ چکھا ہو تو اس کو آپ شہد کا مزہ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ آپ بولیں گے کہ چینی کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں، چینی کی طرح تو نہیں ہوتا، ہاں میٹھا ضرور ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے ہاں شہد میٹھا ہوتا ہے، جیسے چینی میٹھی ہوتی ہے نا، لیکن کیا چینی اور شہد کے لذت میں فرق نہیں ہوتا؟ آپ اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو ٹیکسچر ہے، جو اس کی جو ایک لذت محسوس ہوتی ہے زبان پر شہد کی، وہ آپ کسی بھی چیز کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ قریباً جو ہے اندازے ضرور دے سکتے ہیں کہ ہاں میٹھا ہوگا، اس کی وسکوسٹی ایسی ہوتی ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، لیکن جس نے شہد چکھا وہی جانتا ہے کہ شہد کا مزہ کیا ہے۔ اسی طریقے جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک اندازن چیزیں جو ہیں بتائی جاتی ہیں کہ جو ہمارے علم میں پہلے سے جو چیزیں محفوظ ہیں ان کے موازنے کے مطابق جو ہے ایک تصویر کھینچی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، لیکن اصل میں جنت کیا ہے اور جنت کی لذتیں کیا ہیں وہ تو جنت والے ہی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بظاہر یہ جو ہے ایک بات تو یہ کہی گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت میں وہ کچھ لہم ما یشاءون، ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ تو خواتین جو کچھ چاہیں گی وہ ان کو ملے گا، جو حضرات جو کچھ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، یعنی دل کی تمام خواہشیں، تمام حسرتیں، تمام امیجنیشن، تمام تصورات، تمام تخیلات جو ہیں، جو آپ کی زبان پر آنے سے پہلے ہی جو چیز آپ کی، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ سوچیں گے اور جو ہے وہ پھل جو ہیں حاضر ہوں گے، وہ یعنی جنت آپ کی خدمت کے لیے جھکی جا رہی ہے کہ جو کچھ چاہیے وہ انسان کو ملے گا۔ تو یہ جو ہے یہ جنت کا جو ہے یہ کانسیپٹ ہے۔ اب اس ڈسکشن میں ایک بات جو چھپی ہوئی ہے، جیسے آیت کے اندر بڑی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ایک بات جو چھپی ہوئی ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ مردوں کی خواہش کا اور جو مردوں کی چاہت ہے اور جو مرد چاہتے ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی کہ جو نظریں جھکائی بیٹھی ہوں گی، جو بالکل ایسی ہوں گی کہ جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ obviously مرد اور عورت کی فطرت کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فزیکل ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ ایموشنل ہوتی ہیں۔ مرد جو ہوتے ہیں عام طور پہ تو مردوں کو جو ہے جو چیز آنکھ کو نظر آتی ہے، جو آنکھ کو فیل کرتی ہے، جو ویژولی جو ان کی سینسز کو جو چیز وہ کرتی ہے وہ چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ جو مرد کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، جو اس کا ایک کردار ہوتا ہے، جو اس کی ایک ایسی چاہنے والی جو ایک فطرت ہوتی ہے، یعنی خواتین ایسی بھی چیزوں کو دیکھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی سینسٹیوٹی دی ہوتی ہے کہ ظاہری خوبصورتی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے جسے کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بہت سی ایسی چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہیں، ایسی محبت کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو صرف آپ کو کتابوں میں ملتی ہے، جو آپ کو ناولوں میں ملے گی، جو آپ کو فلموں میں ملے گی اور ڈراموں میں ملے گی، ایسی تو کوئی محبت جو ہے ایسی انعام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے اس آیت میں جو چیز جو ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ فزیکل ایلیمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور یہ چیز جو ہے یہ
جو جسے کہتے ہیں جو ایک انسان کا جو فزیکل نیچر ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک رومانٹک نیچر ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی. اب آنکھیں جو جھکی ہوئی ہوں گی سے دو چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بیویاں اس طرح سے ہوں گی جیسے کوئی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور جو اٹریکشن ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نئی بیوی ہے اور ایک پرانی بیوی ہے، اور جو نئی بیوی کے جو ناز و نخرے اور جو ان کی جو ناز برداریاں اٹھائی جاتی ہیں، کیونکہ اور ان کا جو ایک نیا ایک حسن ہوتا ہے جو دل کو لبھاتا ہے اور جس طرح سے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، یہ کیفیت جو ہے بدستور رہے گی جنت میں. تبھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کا جو ڈسکرپشن دیا کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے کہ کوئی دلہن، اور وہ جو تر و تازگی ہے، جو رومانس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی بڑی لو میرجز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی ارینج میرجز ہوتی ہیں تو وہ جھنجھلاتے ہیں کہ ہماری تو ارینج میرج تھی، اور کچھ ہوتی ہے لو میرج. لیکن آفٹر اے فیو ایئر ساری شادیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی اٹریکشنز فانی ہیں، یہاں کی تمام چیزیں فانی ہیں. تو اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت اس طرح سے قائم رکھے. لیکن عام طور پہ انسان جو ہوتا ہے وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، آفٹر اے وائل ایوری میرج لکس دا سیم. تو لیکن یہ شادیاں جو ہوں گی یہ ایسی ہوں گی کہ یہ ان کی جو ایک جو تھرل ہے اور ایک جو اٹریکشن ہے وہ ہمیشہ قائم ہوگی. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد ایون لو میرجز ہوئی ہوتی ہیں، بڑے گر پڑ کے شادی کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہوگی اور بیوی پرانی ہوگی اور اگر ان کو وہی تھرل چاہیے اور وہی ان کو اٹریکشن چاہیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہے ہیں. اب ان کی نظریں جو ہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں کہ وہ ان کو وہی بے چینی اور وہی تمام جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ چاہیے، کیونکہ اب وہ بیوی جو ہے اس میں وہ چیز نہیں رہی. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ریلیشن شپس بتائی ہیں جنت کی کہ جو مستقل جو ہیں، جن کے اندر ایک رومانس ہے، ایک اٹریکشن ہے اور ایک جو ہے تر و تازگی ہے جو سدا قائم رہے گی. اب بات یہ ہے کہ ایک حصہ جو تھا میں نے کہا کہ فزیکل اٹریکشن کا تھا، جو پہلی آیت کا جو حصہ ہے آپ کو لگے گا کہ نظر جھکانے والی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت آدھی جو ہے وہ جو بعد کی آیت ہے وہ مردوں کے لیے ہوگی، لیکن پہلی جو ہے کہ نظر جھکانے والی وہ خواتین ہیں، اس میں عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا. عورتیں جو ہوتی ہیں مطلب جسے کہتے ہیں کہ نظر جب ان کی جو شرم و حیا اور جو ان کی جو نظر جھکتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب انتہائی اجنبیت ہوتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک نئی ریلیشن شپ ہوتی ہے، اور جب چیزیں جو ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بالکل ایسے آپ رہتے ہیں. لیکن اگر عورتوں کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی جو ایک نئی ایک امنگ امڑتی ہے اور ایک نئی ریلیشن شپ کی جو ایک چاہت ہے اور جو ایک رومانس ہے وہ قائم ہے. تو یہ اس آیت کے اندر جو ہے فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے اور بہت ہی ایک رومانٹک پہلو بھی ہے جو وہ بیان کیا گیا ہے. اور کہا گیا کہ انہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح جو ہیں وہ خوبصورت ہوں گی. اس کے اوپر مزید انشاءاللہ ڈسکشن آئے گا. اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد جو آج کی آیت جو آتی ہے دوسری وہ ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. یہ جو آیت ہے اس آیت کے بعد دو اور جنتوں کا ذکر آئے گا، اور مفسرین نے جو ہے اس کے کہا کہ یہ دو سیٹس آف آیتیں ہیں اباؤٹ جنت. ایک جنت جو ہے وہ اصحاب یمین کی ہے اور ایک جنت جو ہے وہ مقربین کی ہے، جو کہ سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، ان کے بارے میں وہ آیت ہے. اور ان دونوں آیتوں کے جو سیٹس ہیں اس کے درمیان کی جو آیت ہے وہ ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Is there any reward for goodness other than goodness? حل کیا جزا بدلہ ہے احسان
الاحسان احسان کا، الا الاحسان سوائے احسان کے کچھ اور. یعنی اب احسان کیا بدلا ہے کہ سمجھنا یہ پڑے گا کہ یہاں پر احسان کسے کہتے ہیں. احسان کا ایک جنرل جو میننگ ہے وہ تو اسی کا ہے کہ خیر کا، اچھائی کا، احسان کا، گڈنس کا، کہ یعنی جو اچھائی ہے اس کا بدلہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہری بات ہے جو اچھا کرے گا وہ اچھا پائے گا، سیدھا سادہ اس آیت کا میننگ تو یہ ہے. لیکن ہم جو ہے چلتے ہیں، جو حدیث ہے جس میں احسان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے صحابہ کی کمپنی میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے. اور ایک شخص چلتا ہوا آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے سوال کرنے شروع کیے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء اور رسولوں پر، اور اس کے ملنے پر، یعنی کہ تم اس کی طرف لوٹ کر اللہ کی طرف جا رہے ہو. اور تمہارا ایمان جو ہے وہ روز حشر پر ہے کہ ایک دن تو سب دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے اور ان کو اپنا حساب دینا ہوگا. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تم نماز پڑھو انتہائی احسن طریقے سے، اس کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کرو اور جو ہے رمضان میں روزے رکھو. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ادھر حج کا ذکر نہیں، میرے خیال ہے اس کے ڈفرینٹ ورژن ہیں اس کے، تو یہاں پر شاید حج کا ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، یعنی پرفیکشن کسے کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ آج کی ہماری آیت جو ہے وہ زیر بحث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یاد رکھو کہ اگر تم یہ درجہ جو ہے نہیں پا سکتے، اگر تم اس لیول پر نہیں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد مزید اس نے سوال کیے جو کہ آخرت ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں تھے، کہ جب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وضاحتیں کی. اور بہرحال پھر وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے واپس بلاؤ، لیکن وہ ملا نہیں لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ حدیث جبریل جو ہے یہ کہی جاتی ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ بڑی ہی کمپریہنسو، پوری ایک جامع حدیث ہے جس کے اندر ہمارے دین کا جو ہے ایک نچوڑ ہے. پہلی چیز جو بتائی گئی کہ ہمارا جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، ظاہری بات ہے، وہ ایمان ہے. ایمان ہے کہ ہمارا جو جیسے قرآن بھی جس طرح سے شروع ہوتا ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان ہونا. ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، اور اللہ کے فرشتوں پر ہے، اور کتابوں پر ہے، اور رسولوں پر ہے، اور آخرت پر ہے. ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. اب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ سب سے پہلے آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ممبرشپ ہے اس جگہ انٹر ہونے کی، آپ اس در کے جو ہے آپ ریزیڈنٹ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں، تو آپ سائن اپ کرتے ہیں. تو سارے جو آپ کی چیک باکسز ہیں آپ کو سب کو جو ہے وہ سائن اپ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان جو ہے جب ایمان، جب جو جسے کہتے ہیں کہ
جہاں پر ایمان کی بات آتی ہے تو یہ جو ہے بیسک ہمارا جو ایمان ہے. اب اس ایمان کی جو ہے وہ کسوٹی کیا ہے، کس طرح سے اب ہم اس ایمان پر جو ہیں کہ اگر میرا یقین ہے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، تو جو ان کی تعلیمات ہیں وہ انہوں نے مجھے ایک ٹریننگ پروگرام دیا کہ اگر تم اس کے اوپر جو ہے اس ٹریننگ پروگرام پر جو ہے رہو گے تو تمہارا ایمان جو ہے اس کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی. جسے کہتے ہیں نا کہ خالی ایمٹی ورڈ جو ہیں وہ کسی کے کوئی جو ہے وزن نہیں رکھتے. تو اب تمہاری ٹریننگ کیا ہے کہ بھائی تم نے کہا تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور تمہارا رب پر ایمان ہے، اور وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خدا ہے، وہ تمہیں تمہاری ذات کا مالک ہے، اسی نے تم کو سب عطا کیا ہے. تو لازم بنتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. تو اب عبادت کس طرح سے کی جائے، تو وہ ایک ٹریننگ پروگرام دیا گیا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب تمہارا اللہ پہ یقین ہے اور تمام چیزیں تمہارے پاس اللہ کے پاس سے آئی ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ تم کو یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ہے، بلکہ تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے میرے پاس ہے اور اس میں دوسروں کا حق ہے، تو وہ مجھے حق دینا جو ہے مجھ پر لازم ہے. تو پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ ہے اور حج ہے. یہ تمام عبادات کا ایک پروگرام ہے. اب یہ جو عبادات ہیں by themselves they are not the end, they are the means. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے اینڈ میں جہاں جہاں پر عبادات کا ذکر کیا گیا کہ لعلکم تتقون، جیسے کتب الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر یا ایھا الذین آمنو، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے روز لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. یعنی یہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے اور اس کا یہ رزلٹ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے جو ہے تم نے نماز قائم کرنی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کی نماز جو ہے وہ روکتی ہے برائیوں سے اور جو ہے فحش چیزوں سے. تو ان تمام چیزوں کا ایک پرپز ہے. زکوٰۃ اسی طرح سے دی گئی کہ تمہارا مال تمہارا خدا نہ بن بیٹھے، بلکہ تم اپنے مال کے اوپر تم یہ اللہ کے پاس سے دیا گیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو تم اس چیز کی گواہی دے رہے ہو، اس چیز کی تصدیق دے رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے اور اللہ کا حکم ہے تو مجھے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے تو یہ تمام عبادات جو ہیں وہ بیسکلی ایک ٹریننگ پروگرام ہے جن کا ایک مقصد ہے. اور فائنلی جو جسے کہتے ہیں جو معراج ہے، جو اب جس کے بارے میں بات کی گئی کہ پرفیکشن کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ، جسے کہتے ہیں نا 100 out of 100 A+ ہو گیا ہے. تو وہ A+ اسکور کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر رہے ہو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اب وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ نمازیں اور روزہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے انسان کے نفس کو جو ہے ٹرین کر رہی ہیں کہ اب دل کی آنکھ سے انسان جو ہے اپنے رب کو دیکھتا ہے، اور جب اپنے رب کو دیکھتا ہے تو اتنا خوبصورت اپنے رب کو پاتا ہے. اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی اس کے اندر اتنی خواہش ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے تمام راستے اب اپنے رب کی طرف جاتے ہیں. وہ ہر چیز اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے اور انتہائی احسن انداز میں کرنا چاہتا ہے، انتہائی خوبصورت انداز میں کرنا چاہتا ہے. یعنی ہر چیز کی جو ہے خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے حضرت عائشہ تھی نا، وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کچھ دے رہی تھی تو انتہائی سلک کے خوبصورت جو ہے رومال میں اس میں عطر لگا کے دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لیں گے. یہ احسان ہے، یہ احسان ہے کہ اس طریقے سے انسان دے رہا ہے کہ واقعی جیسے اللہ کے ہاتھ میں وہ چیز جو ہے دے رہا ہے. اور جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ بہترین طریقے سے گفٹ ریپ کر کے دیتے ہیں نا. کسی کو آپ کو اپنی محبت جتانی ہوتی ہے تو اس کو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ اس چیز کو سجا کر دیتے ہیں. کھانا بھی سجائیں گے، گفٹس بھی سجائیں گے، گھر کو بھی سجائیں گے، جو ہے کسی کا انتظار ہے اپنے آپ کو بھی سجائیں گے. آپ کی باتوں کا طریقہ بھی خوبصورت ہوگا. ہر چیز جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان جو ہے وہ پھر اس کے اندر وہ حسن، وہ نفاست، وہ نزاکت، وہ گفتگی، وہ جو ہے لطافت آتی چلی جاتی ہے.
تو یہ احسان جو ہے وہ یہ ان کا مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی. تو اب تجوید سیکھنا جو ہے یا پھر آپ جو ہے اپنی obviously ہر چیز کی نیت ہوتی ہے، لیکن تجوید جو ہے وہ اگر آپ اس کو مزید پرفیکٹ سے پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی نماز کو پرفیکٹ سے پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں آپ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو یہ حسن جو لانا جو ہے یہ ایسا حسن ہے جس میں انسان کی دل کی آنکھ جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو ایک مقام ہے، لیکن انسان کیونکہ جو ہے وہ دنیا میں کھو جاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو یہ کانشیس ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ریئل اسٹیٹ ہے. اس کانشیس میں ہم جو ہیں، جو ہمارا جو شعور ہے، اس سے ہم اس کو اگر اس پہ ذکر کے ذریعے جو ہے ہم اس چیز پہ ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہر جگہ ایک ماحول بنانا ہوتا ہے. آپ کوئی گھر میں کوئی مذہبی وہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی انسان ماحول بنا رہا ہوتا ہے، ایک ماحول بنانا ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کو اپنی اندر کی دنیا کا بھی نا ایک ماحول بنانا ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کی یاد جو ہے نا وہ آباد ہو سکے. ہم جو ہیں دو چیزوں کے بیچ میں جو ہے نا پھرتے رہتے ہیں، یا تو انگزائٹی اور خوف اور غم چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں پر ایسا جو ہے ڈیرا ڈال کے رکھتی ہیں کہ ہمیں کچھ سوچتا نہیں ہے، یا پھر دنیا کی اور اس انگزائٹی کو گمانے کے لیے کبھی کہ وہ انگزائٹی ہم سے دور ہو، ہم اور جو ہے غفلت کے سمندر میں غرق ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اس انگزائٹی کو فیس نہیں کر سکتے. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اس لیے جو قرآن کے اینڈ میں جو سورہ ہے اس میں ہم شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اچھے وقت میں ہوتا ہے تو وہ اتنا غرق رہنا چاہتا ہے اس کے اندر کہ وہ دنیا کی اتنی چاہت ہوتی ہے، جو کہ دنیا جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہ اس دنیا سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ دنیا جو ہے سوائے اس کو مزید ایمٹینس کے کچھ نہیں دیتی. تو یہ امبیلنس جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو جو ہے وہ بھول چکے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہمیں اپنے اندر ایک ایسی دنیا بسانی ہے کہ جہاں پہ ہمارے رب کا نام گونجتا ہو، جہاں پر اس کی یاد کا ڈیرا ہوتا ہو، جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے جو ہیں اس کو یاد کریں. اسی لیے تمام اذکار ہیں. اذکار اور دعائیں اور ذکر وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ اتنی دفعہ یہ پڑھوں تو یہ ہو جائے اور اتنی دفعہ وہ پڑھوں تو وہ ہو جائے. یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے، یہ تو غیب کی اللہ تعالیٰ کے کرنے والے اللہ کی ذات ہے. اس کے لیے تو ایک دفعہ پڑھنا بھی، اگر آپ دعا ایک دفعہ بھی پڑھیں، ایک ذکر ایک دفعہ بھی کریں، وہ بھی کافی ہوگا. وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے. لیکن کیونکہ مجھے اپنی جنت جو ہے اپنے دل میں ابھی سے بسانی ہے، جو اللہ کی یاد ہے، مجھے اپنے دل کا ماحول، اپنے اندر کی دنیا جو ہے ایسی سجانی ہے کہ وہ اس لائق ہو کہ وہاں پر اللہ کی یاد جو ہے وہ گردش کر سکے. جس طرح سے کعبہ کے گرد جو ہے طواف ہوتا ہے، میرا دل بھی ایسی ہو جائے کہ اللہ کی یاد یہاں پر جو ہے وہ طواف کرتی رہے. تو اس لیے جو ہے تمام دعائیں دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کی رحمت ہے کہ اٹھو تو آنکھ کھولو تو یہ دعا پڑھو، کھانا منہ میں ڈالو تو یہ دعا پڑھو، کھانا کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھو، چھینک آئے تو یہ دعا کہو. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اللہ کو یاد دلانے کی اس لیے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دل کی یہ جو اندر جو اجالا ہے، یہ رونقیں جو ہیں، یہ اللہ کی یاد کے جو قمقمے ہیں یہ جلتے رہیں اور یہ دل جو ہے اللہ کی یاد سے منور رہے. تو یہ ٹریننگ پروگرام ہے ہمارا. اب انسان ہے اور بھولنا، اور ہم جیسے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. انسان تو خود ہی اپنے نفس کو جانتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو کتنا بھلا بیٹھتے ہیں اور کن خرافات میں ہماری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے ہم کو یہ بات بتائی کہ دیکھو اگر تم اس لیول پر نہیں ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی تم اگر احسان کے 2 درجے ہو گئے، جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اس کے اندر جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، لیکن اگر تم اس درجے پر نہیں ہو تو اس درجے پر تو رہو کہ گناہ کی طرف جانے سے پہلے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی کا دل دکھانے سے پہلے جو ہے
تم یہ یاد رکھو کہ تم بے شک اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جہاں سے یہ آیتیں شروع ہوئی تھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، رائٹ؟ تو جو جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اسی سے ہوا تھا کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہوگا، جو میں غلط کام کروں گا اس کا مجھے حساب دینا ہوگا، میں کس طرح سے اللہ کو فیس کروں گی، تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس کے لیے یہ جنتوں کا جو ہے یہ تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر جب یہ تمام ان تمام دونوں جنت کے جو ہیں ڈسکرپشن دے دیے گئے، تو اس کے بعد جو ذکر کیا گیا وہ کس کا کیا گیا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن جو احسان ہے جیسے ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک جنت اس دنیا میں ہے، اور اس دنیا میں ہی ایک جنت موجود ہے، اور جو اس جنت میں نہیں داخل ہوگا اس کو وہاں کی جنت کی لذت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ جو ہے سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے کہ احسان ہی دیا جائے۔ اور بات جو ہے جب اتنی بڑی بات کی گئی، ایک طرف تو ڈسکرائب کیا گیا نا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن بات ادھوری رہ گئی، جیسے بات ادھوری اس طرح سے رہ گئی کہ جو بتایا گیا کہ پھل بڑا عمدہ ہوگا اور بڑا میٹھا ہوگا، مگر بات بنی نہیں، اس کی مٹھاس کا جو ہے حق ادا نہیں کیا گیا، اور کہا گیا کہ جنت بڑی حسین ہوگی اور بڑی ہریالی ہوگی اور بڑی جو ہے اس میں شاخیں پھیلی ہوں گی۔ ہاں، یہ بھی بات بتا تو دی، لیکن ابھی تو وہاں پہ اس کا بھی جو ہے اس بات کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ اور پھر فرش ایسے ہوں گے اور جن کی استبرق ہوں گے، اچھا بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ انسان کا ذہن جو ہے اس کو اپنی سوچ کے دائرے میں محدود کر لے، کہا کہ ابھی بات جو ہے آدھی ہوئی ہے، آدھی بتائی گئی ہے، آن دا سرفیس بتائی گئی ہے، سطحی طور پہ بتائی گئی ہے، بہت سپرفیشلی بتائی گئی ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہے۔ جس نے اپنے رب کو اپنے احسان کی روش سے کے ساتھ برتاؤ کیا، جس نے اپنے رب کو اپنے دل میں ہمیشہ دیکھا، اس کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب کے ساتھ اس قدر ایسی حسین دنیا بنائی، تو اب اس کو ایسی دنیا دی جائے گی جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، جو اس نے کبھی تصور نہیں کی ہوگی۔ اسی لیے جو ہے سورہ سجدہ میں کہا گیا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھ سے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی نفس کو نہیں معلوم۔ ہاں تم کو معلوم ہے کہ بڑے اچھے پھل ہوں گے، لیکن اس کی لذت کا اندازہ ہے نہ، وہ تم کو نہیں معلوم۔ ہاں تم کو پتا ہے کہ ادھر کپڑے بڑے حسین ہوں گے، ادھر حوریں بڑی حسین ہوں گی، لیکن ان کا حسن کیا ہوگا وہ تم کو نہیں معلوم۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی نفس نے نہیں دیکھا۔ جس نے دیکھے بغیر اپنے رب کو اتنا چاہا اور ایسا چاہا، اس کو اللہ نے ایسا عطا کیا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو شامل کرے ان میں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔